अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादात फैमिली किचन। जी तो आज मैं आपके साथ जो है बहुत ही अपनी फेवरेट शख्सियत, इनसे जो मेरा रिश्ता है वो तो बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन बाप की वो इनसे मुझे मिली और इनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी बहुत ही यादगार, बेहतरीन, दूसरों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। के साथ शेयर करूं अपनी प्यारी यादें और इनकी बहुत ही कीमती यादें जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया तक जो है बहुत ही उसका सिलसिला फैला हुआ है। तो ये हैं हमारे प्यारे अब्बा जी। तो इनके ये खुद बताएंगे आपको कि इनका ताल्लुक कहाँ से था इंडिया से। तो जी तो अबू जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो मैं आपसे अबू जी पूछूंगी कि आपका ताल्लुक इंडिया से कहाँ से था? ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, ईस्ट पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तहसील पठानकोट और गाँव सुजानपुर। गाँव कह लो ये कस्बा कह लें, दोनों में कोई भी चीज़ एक ही चीज़ है। कस्बा तो नहीं, गाँव कस्बा ही कहना चाहिए जी। वो गाँव से बड़ा होता है। अच्छा उसके अंदर डाकखाना भी था, स्कूल भी था जी। और नहरें भी चलती थी, अस्पताल भी था और बहुत सी चीज़ें थी। खाने पीने की बहुत सी अशिया, मीठी, आम, अंगूर, हर चीज़ थी। और आप वहीं पे पैदा हुए थे? ये वहाँ ही पैदा हुआ। अच्छा, तो तालीमी सिलसिला कैसे आपका वहीं से था? हाँ जी। अच्छा, और कितना अरसा आपने गुजारा इंडिया में? 15 साल। 15 साल। अच्छा, फिर पाकिस्तान किस तरह आप फिर आए? पाकिस्तान तरीके शुरू हो गई, जुलूस निकलने शुरू हो गए। हम भी हिस्सा देते थे, जाते थे जुलूसों में, लाठियाँ पड़ती थी अच्छा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी, फसाद बढ़ता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि इंडो पाकिस्तान का ऐलान हो गया जब, अच्छा तो पहले 2 दफ़ा तो ऐलान पाकिस्तान के साथ हुआ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का, जी। और आखिरी मरतबा उन्होंने क्या रिश्वत दी है या सवाल दी लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर था जी इंडिया का, जी। बरतानिया का गवर्नर दिया, तो उसने एक रात में ये फैसला बदली कर दिया डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर को पाकिस्तान से हटाकर इंडिया के साथ मैच कर। अच्छा इसके अंदर फिर बटाला, पठानकोट और बहुत से शहर इंडिया में थे। अच्छा, तो इसलिए आपको इधर आना पड़ा? फिर हम इधर आए। अच्छा, यानी आपने वो जो था एक यादगार जमाना देखा, जो इंडिया और पाकिस्तान माइग्रेशन देखी, बहुत ज्यादा, जिस तरह लड़ाई हाँ झगड़े जी, फसाद बहुत हुए। ज्यादा। हिंदू मुस्लिम फसाद देखे हैं, बहुत ज्यादा देखे। जी उस वक्त हथियार हमारा होता था, लोटे में बम बनाना, मिट्टी के लोटे में बम बनाना, अच्छा धमाका कर देना, वो अच्छा। डर जाते थे। हमारी शरीयत थी। अच्छा, मुसलमानों की हाँ है। जी, और इसी तरह कई चीज़ें उनको दबाई हैं। फिर आखिर में हम उनसे कर गए, क्योंकि उनकी सिखों की जमात बड़ी होती है, जी जी जी। वो इंडिया से पाकिस्तान में आई सिर्फ दबाने के लिए। तो जो हम सुनते हैं वो जुल्म सितम उन्होंने किए, जी, तो वो सही बातें हैं? हाँ जी, बहुत की, बहुत की। अच्छा ये देख लो कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त पाकिस्तान की 50,000 बेटियां इंडिया में चली, 50,000। अच्छा जो अब तक वहीं है, अच्छा नहीं आ सकी। अगर उनको लाने के लिए कोई ले गए भी हैं, उनके अपने बयान है, मुझे भी पता है उनके बयानों का कि अब आता कोई नहीं। हमारे अच्छा। बच्चे देखो कितने जवान हैं हम्म, और हम भी बूढ़े होने जा रहे हैं, इसलिए अब फायदा नहीं, क्या किस मुँह से हम जाएंगे। तो बचपन कैसा गुजरा आपको? बचपन के बहुत बारे में बताएं। बहुत अच्छा गुजरा है, अच्छा खेल कूद में जमाना गुजरा है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों पर गुर्बत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अच्छा, गुर्बत। हिंदू मुसलमान हमारे गरीब थे वहाँ पे? हिंदू हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा अमीर थे। अच्छा कारोबार ज्यादा उनका हिंदुओं के पास था, हमारे पास जो कारोबार था मुसलमानों के पास, ये कलीन, बाकी कलीन बनाने, नए कलीन या प्योर रेशम बनाना, जी जी धागा नया बनाना रेशम की टूटी से, जी। कलीन बनते थे, और भी इस तरह के छोटे छोटे काम बहुत होते थे, लेकिन कोई बड़ा काम या कारखाना मुसलमानों के पास नहीं था। एक कारखाना था वहाँ पर चीनी का, शुगर बनती थी अच्छा और शराब भी बनती थी, अच्छा गन्ना बेशुमार वहाँ आता था, अच्छा और उसकी सरपरस्ती अंग्रेजी करते थे। अच्छा
اور وہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا بڑا پہلے وہ انگریز تھا، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، ہاٹن صاحب اس کو کہتے تھے، اچھا ہاٹن صاحب، اچھا وہ انچارج تھا پورے سجان پور کا۔ اچھا اس کے بعد وہ خالی ہو گیا، پھر وہ دوسرے لوگ مسلمان آ گئے، کبھی انڈیا کبھی ہندوستان میں آ گئے، جی اور وہاں پر جو کاروبار اچھا بہت تھا وہ آموں کا کاروبار بہت تھا، آم اچھا بہت خوبصورت آم تھے، میٹھے ہر قسم کے۔ تو یہ آپ کا کشمیر کا علاقہ تھا؟ جی کشمیر اٹیچ تھا ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ سمجھ لو کہ راوی دریا کے ملاح کو 4 آنے دینے ہم نے، 4 آنے؟ 4 آنے، اور کشتی پہ بیٹھ کر دریا میں وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے۔ اچھا، اس شہر کا نام تھا کٹھوا۔ یعنی اس وقت 4 آنے کی بڑی اہمیت تھی؟ بہت زیادہ۔ اچھا اس شہر کا نام کٹھوا تھا جب کشمیر شروع ہوتا تھا۔ اچھا کٹھوا بھی نام جغرافیے میں آتا کٹھوا، جی تو وہاں سے پھر انڈیا شروع ہوئی۔ بیٹے نہر چلتی تھی، بہت اچھی نہر جو لاہور آتی ہے، اچھا اور دریا راوی یہ بھی ہمارے پاس سے گزرتا تھا، یہ بھی اچھا لاہور آتا ہے۔ اچھا راوی دریا بھی، اور نہر اپر باری دعا اس کا نام تھا۔ اچھا بڑا ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا، ہر قسم کی سبزی اچھا اویلیبل تھی وہاں پر ہر۔ تو میں آپ سے ابو جی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچپن میں جس اسکول میں آپ داخل ہوئے، آپ کو اسکول کا نام یاد ہے؟ ہاں جی، سی بی ماڈل اسکول، سی بی ماڈل اسکول؟ ماڈل اسکول، اچھا ماڈرن، 8 جماعت کا مڈل اسکول تھا، 8 جماعت، اچھا ٹھیک میٹرک نہیں تھا۔ اچھا، 8 تو وہاں سے آپ نے اپنی سیکنڈری جو تعلیم تھی نہیں، وہ- میں نے وہاں پر صرف 4 جماعتیں حاصل کی۔ اچھا اچھا ماشاء اس کے اللہ، ساتھ ہندوؤں نے پھر ایک ہائی اسکول کھولا، اچھا وہ بلڈنگ مسلمانوں کی تھی، جی بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کا نام رکھا تھا شرما ہائی اسکول۔ اچھا، ہاں، وہ میٹرک تک جا رہے تھے، وہاں پر ہندو مسلم سارے پڑھتے تھے۔ اور یہ کون سے سن کی بات ہے، آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے، یہ سن 45-46 کی بات ہے۔ اچھا، سن اس 1945 وقت اور شروع 46۔ شروع ہو گیا تھا سکول، اچھا اور جب ہم آئے ہیں سکول بھی تھا وہ، اچھا، صحیح۔ اور ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا، میرے خیال میں کم از کم 6 بستر یا 10 بستروں کا ہسپتال تھا، چھوٹا سا اچھا، سول ہسپتال جسے کہتے ہیں۔ تو بنیادی جو طبی سہولتیں تھی وہ تھی وہاں طبی مہیا؟ سے ان سے بیٹے جی حکمت کا زیادہ علاج ہوتا تھا، ڈاکٹر کم سے، اچھا، حکمت جو ہے نا، تو اس میں وہ حکیم زیادہ پیسے کماتے تھے، اور اچھا۔ علاج بھی ان کے ہاتھ میں اچھا ہوتا تھا، اچھا سادی دوائی ہوتی تھی اور بہت سستی دوائی ہوتی تھی، اچھا، 2 روپے میں 1 روپے میں آرام آ جاتا تھا بندے کو۔ 1 روپے میں دوائی مل آرام آ جاتی جاتا تھی؟ اچھا، 1 روپے تو بہت چیز ہے۔ اور ابو جی میں پوچھوں گی کہ جو آپ کا علاقہ تھا وہ کیسا تھا، اس کی ذرا بہت ٹھنڈا تصویر علاقہ، کشی کریں۔ بہت ٹھنڈا علاقہ تھا، اچھا پانی ہمارے ساتھ نہر چل رہی ہے، اچھا کم از کم اس کی گہرائی 10 فٹ ہے، اچھا اور اتنا شفاف پانی تھا کہ اس کے پتھر بھی نظر آ جائے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، اتنا شفاف پانی تھا، میٹھا ٹھنڈا، پیور اتنا ہاں، بس اس ہم پانی پیے جاتے۔ مچھلی پکڑتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہندو مسلم کے، جیسے ہم اس کہتے ہیں مسلمان اس کہتے ہیں، وہ کچھ میلہ کہتے تھے ہندو۔ اچھا، ہندوؤں اور ہاں مسلمانوں جی، کا میلے جب ہوتے ہندوؤں کا میلہ ہوتا تھا وہ ہم سب کو دعوت دیتے تھے، اچھا ہم جاتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں کام سیکھ رہا تھا انڈیا میں، اچھا تو میرا استاد ہندو تھا، اچھا اس کا نام تھا بیاری لال، اچھا تو وہ سادھو آیا اس گرودوارے کا اچھا جہاں پر یہ فنکشن ہونا تھا، اچھا وہ کہتا آ کر تو بیاری لال یار بابا جی نے بولنا ہے 3 دن کے بعد، اچھا 12 سال کا روزہ ہے، اچھا 3 دن کے بعد بولنا تو ہم صفائی کر رہے ہیں ساری مندر کی، اچھا تو آپ ایسا کریں کوئی یا خود چلیں یا کوئی لڑکا بھیجیں کہ اس کنویں کے اندر ٹنڈے چل رہی ہیں جو پانی نیچے سے اٹھا کر باہر پھینکتی تھی، اچھا وہ ایک ہار ہوتا تھا لوہے کا، اچھا اس میں ایسے گلاس لوہے کے بنے ہوتے تھے، اچھا تو وہ چلتا تھا نا، نیچے سے پانی لانا، اوپر گرا کر وہ خالی ٹینڈے نیچے چلی جاتی، پھر بھر کے آنا، تو اس طرح کو ہاتھ جاتا، اچھا اس کو ہلٹ کہتے تھے اردو اچھا زبان میں، ہلٹ۔ اچھا وہ تو- فرٹیلائز ہوتا تھا ہاں جی پانی؟ ہاں جی، اچھا فلیکسیبلٹی بھی اس میں۔ جی تو وہ پھر مجھے کہا کہ بھائی یار ہمارے پاس مسلمان شگرد اگر لے جانا چاہتے ہیں کہیں یار کوئی بات نہیں ہے، بات کوئی نہیں ہے، ہم رام کہتے ہیں، یہ رحیم کہتے ہیں، اچھا ہم پرماتما کہتے ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں، کہ بات کوئی نہیں، بات ایک ہی ہے، بھائی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا 4 جوان ہندو مجھے دیے، انہوں نے ہار کنویں سے نکالا، باہر ڈالا، اچھا 4 اس کے ڈبے خراب تھے، وہ میں نے 4 نکال دیے،
उस वक्त वेल्डिंग नहीं होता था, अच्छा छानी से तोड़ते थे, छानी से उसको काटते थे, अच्छा तो वो निकाल कर 4 मैंने नए कीड़े डाल दी। अच्छा तो वो जब डाल के तो चालू हो गया। अच्छा कहते यार एक चादर ले आओ, घर से जाओ। मैं चादर ले आया, उसने 4 टीन अनाज के, अच्छा यानी बड़े बड़े, हाँ जी बड़े बड़े सेम मिक्स थे, दाने भी बीच में, चने भी बीच में, अच्छा वो चादर में पलट दिए। यानी इतने मुखय्यर थे। हाँ जी बहुत ज्यादा। कहेंगे ये अपने घर में ले जाना, उस्ताद को नहीं देने, उस्ताद को मैं तुम्हारी मजदूरी ज्यादा दूंगा, ये तुम्हारा हक है। अच्छा मैंने कहा जी नहीं, एहतराम और चीज है, ये उस्ताद जी के घर जाएंगे, उनका ही काम है, मैं अपने घर में नहीं ले जाता। सही। गुस्से में कहता हुआ बिहारी यार सिगरेट कैसा रखा हुआ। अच्छा इसको कहा यार ये राशन ले जाओ, तो ये जल जाता नहीं। कहता साजी के पास जाऊंगा, कहेगा जी एहतराम है ना हमारा, बात ये है कि ये ना तो तभी मैं से ही देता। तो आकर बाबा जी की ज़ियारत कर, हम पानी शानी पी के आ गए, सारे लोग आए। जी। ये मुतस्सब नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये बाद में पैदा चीजें हुई। अच्छा पहले नहीं था, पहले पहले आप हाँ। आपस में पहले भाईचारे से हमारा- रहते थे। हमारा कोई उर्स होता था तो वो बड़ा पैसा देते थे, अच्छा दूध देते थे, बड़ा जो गुज्जर होते थे दूध देते थे, अच्छा और फसलें देते थे कि ये हमारा हिस्सा डाल देना उसके अंदर। जी जी तो बड़ी इत्तेफाक था। सही। तो उसके बाद हम सारे चले गए, लोगों बाबा जी की ज़ियारत करो, निकलने वाले। बाबा जी निकले, गाड़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, अच्छा जोगियाना सूट पहना हुआ पीले रंग का। अच्छा वो आके उन्होंने आगे देखा, बाएं दाएं देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, उंगली उठाते हैं, कहते हैं लोगो ओम, वो अल्लाह है जिसकी तुमने मांग कर। बता देता हूँ, वालिद साहब क्या करते थे? वो टेलर मास्टर थे, अच्छा और सही। मजदूरी बहुत कम मिलती थी वहाँ पर, बहुत अच्छा। कम मिलती थी। हम्म। 2 आने कमीज की सिलाई थी, 2 आने कमीज की सिलाई। हाँ जी, और 1 आना सलवार की सिलाई, 3 आने में जोड़ा अच्छा बन यानी जाता 3 आने में पूरा जोड़ा तैयार होता था। था। और कोट और पैंट की सिलाई जो थी ना, वो मेरे ख्याल में 2 रुपए थी सारी टोटल। अच्छा कोट पूरा और पैंट और वास्कर, ये 3 अच्छा। चीजों का 3 पीस सूट की 2 रुपए या 1.5 रुपए। अच्छा और इतनी मेहनत होती थी, बड़े बड़े लंबे टांके लगाकर कच्चा करना उनको, जी जी जी। पूरा नहीं बनाना, कच्चा अच्छा। करके पहनाना। अच्छा जहाँ पर सलवट हुआ, कोई वट आ गया, उसको हाँ। ठीक करना दोबारा। अब सही। ऐसा जो आजकल है ऐसा नहीं होता। यानी कि ईमानदारी के हाँ, साथ बहुत अपना मेहनत। काम किया जाता हाँ, था। बहुत मेहनत की। और गुजर बसर कैसी होती थी? उधर बहुत बेटा जी बहुत गुर्बत थी, मुसलमानों पर बहुत गुर्बत थी। हम्म। मुसलमानों का काम यही था कि बाजार से जंगल से कोई लकड़ियां वगैरह लाना, उनको फरोख्त करना, अच्छा या कोई लोहे का काम करना, कारपेंटर का काम करना, यानी छोटे छोटे काम करना। उससे मजदूरी कम मिलती थी, बहुत कम। तो आप फिर कहते थे कि आपके अब्बू लेते थे आम के दरख्त, वो कहाँ से लेते थे? आम के दरख्त किस तरह लेते थे? बाग बाग आम जो के बाग। बाग खरीदते थे। हाँ ये वो ऐसे होता था कि हर साल के बाद बोली लगती थी। अच्छा तो ये बाग है भाई, इसके कितने पैसे, ये बाग है इसके अंदर इतने दरख्त है, इसके अंदर इतने दरख्त है। एक बाग हमने खरीदा, उसके अंदर 4 दरख्त है लीची के, अच्छा वो अंग्रेज के पास था। 4 दरख्त लीची के थे, 4 अमरूदों के थे, और 4 दरख्त आड़ुओं थे, 12 दरख्त आमों के थे। और आम भी बहुत बड़ा, जिसको हम ये मालदा कहते हैं, मालदा आम। हाँ खुशबूदार। ये कोठी अंग्रेज की थी। कितना बड़ा होता था वो साइज में? ये कह दें कि 3 पाव का कह लो, आधा किलो का कह लो। अच्छा 3 पाव का एक आम होता था। हाँ, आधा पाव, आधा किलो। तो बाग में सांप भी होता था ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। सांप भी होते थे बड़े बाग में। बड़े एक, जब ये मकान हमने बाग खरीदा है, जिसके अंदर वो अमरूद थे और लीची थी, आड़ू थे, उसके अंदर का बूढ़ा दरख्त था अच्छा आम का। तो मेरे ताए के पैसे फिर देकर 35 रुपए में वो बाग खरीद लिए, 35 रुपए, 35 में। अच्छा 35 रुपए में पूरा बाग खरीद पूरा लिया। बाग, सिर्फ फल था, ये Seasonal। नहीं कि वो सारा ही हमारे हमें मिल गया। अच्छा जहाँ तक फल रहेगा उस वक्त तक वहाँ मालिक है, उसके बाद नहीं, अच्छा उसके बाद चला जाएगा। तो अभी हम पैसे देकर कोठी से बाहर ही आ रहे हैं, हम्म, कहते हैं अब्बा, मेरा ताया कहने लगा कि यार ये
बूटा बहुत बड़ा है, इसके आम बड़े मोटे। मैंने कहा भाई इसके आम तो मुझे सेर के नजर आ रहे, इतना बड़ा है। हमारी नजर पड़ी नीचे दरख्त की जड़ में, तो वहाँ सपनी बैठी हुई, अच्छा सपनी बड़ी काली स्याह बूढ़ी, ऐसे अच्छा। बल देकर बैठी हुई। हम तो भाग ही गए। मैं कहा अब्बा जी ये तो जो वापस तो मार देगी सानू। वो मुड़ के गए जी साहब ये बागनी हमने गए, क्यों भाई यहाँ सपनी बैठी हुई। अच्छा वो कहता है ये सपनी हमारे बाबे की से पहले की है, अच्छा बाबे की पहले सी है, अच्छा। ये नहीं कुछ कहेगी आपको। जी जी आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि आपने इसको दूध 2.5 किलो सुबह दे देना है, 2.5 किलो शाम को देना। 5 किलो दूध पिएगी, क्योंकि पेट बहुत बड़ा हो गया इसका। अच्छा 50 साल की है, 70 साल की, इतनी उम्र की है ये, अच्छा और लंबी भी बहुत है। तो दूध देंगे तो ये कुछ नहीं कहेगी, फिर ये दूध पीने के लिए बाहर आएगी जड़ से, पी लेगी तो अपनी जगह पे चलेगी। सही दूध तो प्याले में डाला इतना दूध, आहिस्ता 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 जाके टांगे कांप रही हैं, अच्छा तो उसके सामने रख रही। उसने ऐसे नहीं मुंह मारा, वो बाहर आई है, अपने आप को सीधा किया, लंबा किया, फिर मुंह रखा उसने उसमें, तो एक ही सांस लिया सारे पी गई। अच्छा बस पी के फिर वो अंदर चलेगी। की बात है, अच्छा। पिंडी का वाक्य सुनाएंगे आप? पिंडी की बात है। जी तो उसको तो मैं नया नया काम पे नौकर हुआ था, जी तो 5-6 आदमी ने सलाह बनाई कि आज मछली पकड़ने के लिए स्वां में जाना, स्वां दरिया में। अच्छा हम भी मुझे कहा भी तुम वजीरे खुराक हो, अच्छा इतने आलू लेकर जाना है सुबह, इतने कुलचे लाने हैं, इतनी चाय लानी है, एक रेडियो लाना है, तो वहाँ पर बैठ के आने के मक्खन भी साथ ले जाना, डब रोटी भी ले जाना। अच्छा और चले गई वहाँ पर, हम सैकड़ों करके बैठ जाते हैं। मुझे उन्होंने कहा जी आप चाय शाय बनाएं। चाय बन गई, तैयार हो गई, कोई 7 बजे का टाइम हो गया। उनको चाय दी, डब रोटी के साथ मक्खन लिया, वो खूब खाया। इतने में दोपहर का टाइम हुआ, मछली काफ़ी पकड़ ली हमने। दोपहर का टाइम हुआ तो जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ धूप आ गई। अच्छा तो एक आदमी बड़ा डिंगा था हमारे साथ, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, कहता यार रोटी पकाओ, भूख बड़ी लग गई। मैंने कहा जी यहाँ तो धूप है। वो कहेगा ऊपर चले जाओ दरख्तों के नीचे। मैं कहा भैया जी ऊपर तो बड़े बड़े सांप है, मैं नहीं जा सकता। तो वो मुझे कहा लगा सब नहीं दिया माजर हो तुसी यार, बहुत डरपोक हो तुसी। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਡਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਪੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਗਛਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ऐसे अपनी जबान से बोलते। मैं कहा भाई जी जो मर्जी कहो, डरपोक कहो या जो मर्जी कहो, मैंने नहीं जाना होते। अच्छा अबू जी, मुझे आप वाकया बताएं, जब आप इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए जी तो तब जब आप इधर आए हाँ। तो आप किस तरह आए थे, और सब बहन भाई थे, माँ बाप, वो मुझे वाकया बताएं। बहुत ही प्यारा यादगार हाँ, वाकया है वो। सिख आ गए थे बाहर के, अमृतसर से सिख। अच्छा, अमृतसर से सिख आए थे? हाँ जी, लड़ाके सिख। अच्छा वो बहुत तेज थे। उनके पास एक कड़ा होता था, बड़ा तेज लोहे का कड़ा। अच्छा वो ऐसे ट्रेनिंग थी, ऐसे मारते थे आदमी के ये टांग नीचे से कटी जाती थी। उफ अल्लाह। दौड़ता था ना आदमी तो मारते थे उनको? हाँ जी, वो ऐसे लगाता था, वो काट ही देता, हड्डी से भी काट देता। अच्छा वो सिख आ गए, उनको कहते थे माझे के सिख, माझे के। अच्छा बड़े बड़े लंबे पीले कमीजें पहनी हुई उन्होंने। तो वो सवेरे 10 बजे आ गए, शोर पड़ गया। हम भी एक मड्डे में चले गए सारे। एक मस्जिद थी, उसके अंदर जितनी भी देगें थी, मस्जिद में मैसूर हो गए आप? हाँ मस्जिद में नहीं, पूरे महल्ले में। अच्छा मस्जिद के अंदर कुआं था बहुत बड़ा, तो उसके अंदर हम ये सारी देगें वगैरह डाल दी, जितना भी सामान था कि आप ले जा ही सकते, कुएं में डाल दो। ख्याल ये था कि हम वापस लौट आए। तो आपने वो कुएं में सामान डाल दिया? सारा डाल दिया। तो मैंने कि पूरी कौम का ही सामान था। हम्म। बस इतने में बाहर गोली चली, छोटा सा एक गाँव था, वहाँ गोली चली, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, मुसलमान वहाँ पर गालिब आ गए, और सिख जो थे ना वो मगलूब हो गए वहाँ। उसके बाद हमारे लीडरों ने कहा कि भाई यहाँ से आप कूच करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आदमी बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से चले। तो 11 बजे हमारा काफिला तैयार हो गया अच्छा जाने के लिए। और काफिले में कौन कौन शामिल था आपके घर के अहले खाना? सारे मिक्स था सारा।
عورتیں بھی بیچ میں، لڑکیاں بھی بیچ میں، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب بیچ میں تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لڑکیاں ہیں نا شادی شدہ یا غیر شادی چھوٹی عمر کی، ان کو درمیان میں رکھو، اچھا اور ساتھ بوڑھی عورتوں کو رکھو، اور پھر بوڑھوں کو رکھو. اس کے دائیں بائیں جوان مرد چلے، اچھا قافلے کے دائیں بائیں جوان مرد چلے، طاقتور بندے چلے، اگر کوئی حادثہ آ جائے تو وہاں پر ان کی عزت بھی بچائی جائے تو کام چلے. اب ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک اڈا آتا ہے ٹانگوں کا اڈا، اچھا وہاں لوگوں نے کہا کہ ریسٹ کر لے تھوڑا سا. اتنے میں ہندو آگے ملنے کے لیے، اچھا میرے ابے کے بھی 2 ہندو آئے ملنے کے لیے. مہاراج بڑا افسوس ہے جانے کا، کوئی خدمت ہے ہمیں بتائیں. تو ابا جی نے کہا کہ میری بیٹی کا جیل پڑا ہوا ہے، یہ یاد لے گئے جب ہم آئیں گے تو یہ جیل واپس رہے گا. ٹھیک ہے جی دے دو، لیکن لڑکا اپنا بھیجے صاحب. اچھا تو 2 آدمی تھے ہم، ایک ہمارا رشتے دار تھا وہ فوت ہو گیا، انہوں نے بھی اٹھایا اپنا سامان، میں بھی اٹھایا، ہم چلے گئے. بستر اٹھا کے بکس بھی اٹھایا، بستر بھی اٹھایا. اس کے اندر پاپا کا زیور پڑا، ایسے رضائیوں کے اندر ہمارے ٹانکے لگائے ہوئے تھے. اچھا رضائی میں ٹانکے لگا کے زیور سیا ہوا تھا. زیور محفوظ وہ آپ کیا. کی بڑی بہن کا زیور تھا؟ ایک کوئی چیز ہے، آپ ایک ہی بہن تھی. ہاں. اچھا وہ بستر اٹھا لیا تو وہ بکس ہاتھ میں پکڑ لیا، اور میں اور 2 بندے چلے. اتنے میں 2 آدمی آئے، بڑی میر کتنے گیا لڑکا، انہیں کہ یار وہ بہاری ہے ایسے، انہوں نے یار سامان سے کرنا بڑی غلطی کی. جو سکھ مسلح کھڑے اچھا اتنے تو ڈاک خانے کو مسلح تلوار چمکری کی تو غلطی کی تھی، نالے کو مال دیتا نالے کو بندے بھیج دیتے. لوگ افسوس کر لگے کہ غلطی تو کی. اما کے ہوں جاوے کام ڈرتے تھے کہ جیڑا گیا تو واپس ہی نہیں آنا چاہتے. ہر اس ہندو نے ہمارے ساتھ بڑی حمایت کی. وہ پوڑیاں اوپر چڑھا کے لے گیا، ہمیں رکھا، پانی پلایا، کہنا بس ٹھیک ہے بیٹے آپ تم جاؤ، اگر اللہ نے تمہیں واپس کیا تو یہ تمہاری ہمارے پاس. پیدل چل رہے ہیں، پیدل راستہ چلا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا. اچھا اب سڑک پہ ہم نے چلنا ہے 4-5 میل تک. اچھا یہ بھی انڈیا میں ہی ہیں؟ انڈیا میں، بالکل انڈیا میں. اچھا اب ان کا جو پروگرام تھا کہ یہاں پر قافلے کو جمع کیا جائے اور یہیں پہ سب کو قتل کر دیے جائے، بچے بوڑھے سب کو قتل کر دیے. ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے سارے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا، ہمارے لیڈروں، انہوں نے کہا کہ جلدی سے قافلے کو چلا دو. اچھا قافلہ جانا تھا، وہاں پر مولانا مودودی صاحب کا ایک کیمپ تھا اچھا 2-3 میل دور. یہ 47 کی بات ہے. تو وہ وہاں پر ان کا مرکز تھا بہت بڑا، اور ان کے شاگرد بھی بڑے تھے. ہم سڑک پہ آگے پیدل چلنے کے لیے، پٹھان کوٹ کے راستے کا آگے سفر ہے جی. پیدل چلنے کے لیے جمال پور کیمپ میں آنا تھا. جمال پور کیمپ میں آنا تھا جماعت اسلامی کے مولانا ابو العالم مودودی کا. وہاں پر ان کا دارالعلوم تھا، دارالسلام نام تھا اس دارالعلوم کا، دارالسلام. بہت بڑی بلڈنگ تھی، وہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا تھا جا کر. لیکن راستے میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، گر گئے تھے، پانی نہیں تھا، بڑی مصیبت تھی. جب ہم پٹھان کوٹ کے راستے پہ آ گئے تو وہاں پر والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. پیدل سڑک پہ چلا نہیں جاتا تھا، گرمی بہت تھی، چلا نہیں جاتا تھا. ہمارے ایک رشتے دار تھے، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا ہماری والدہ کو. میں تو چھوٹا ہی تھا، میری تو 14-15 سال کی عمر تھی، میں نہیں اٹھا سکتا. اس بیچارے نے، اللہ پاک اس کا بھلا کرے، وہ فوت ہو گیا ہے، جنت نصیب کرے. اس نے اٹھا کر کندھوں پہ تو جمال پور کیمپ میں پہنچا دیا. تو وہ یوں بچ گئی ہماری والدہ. پھر ہم رات وہیں کیمپ کے باہر ٹھہرے. رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی اور بھیگ رہے ہیں ہم. سر کے اوپر کچھ بھی نہیں، کوئی ٹینٹ نہیں ہے، کوئی تمبو نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں سڑک کے اوپر ہی، میدان کے اوپر. بہت ساری بارش ہوئی. صبح پھر دھوپ بہت ساری آئے گئی، اس نے برا حال ہمارا کر دیا. رات کو بارش ہوئی، صبح دھوپ بہت زیادہ آئی تو بڑی زبردست گرمی پیدا ہو گئی. اس نے بہت برا حال ہمارا کیا. اس کے بعد پھر ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو پانی نہیں دستیاب. نہر تھی وہ انڈیا نے بند کر دی، رابی دریا جو لاہور میں آتی ہے. یعنی آپ کو پانی بھی نہیں مل رہا تھا وہاں، اتنے حالات خراب ہو گئے. پھر ایک کنواں تھا جو مولانا مودودی صاحب نے رکھا ہوا تھا طالب علموں کے لیے. اور وہ کنواں میرے خیال زیادہ سے زیادہ 200-400 آدمی کی پورا کرتا ہوگا پانی. اس وقت ہمارا 50,000 آدمی سے زیادہ بندہ جمع ہو گیا تھا. 50,000 آدمی اس کنویں کے اوپر.
اور پھر وہ لائنیں لگی، لینے سے ایک گلاس پانی کا ایک فیملی کو ملتا تھا، ایک گلاس پانی کا، چاہے 4 آدمی کی فیملی ہے چاہے 10 آدمی کی فیملی، ایک گلاس پانی کا ملتا تھا۔ اچھا پانی نکالنا بڑی مشکل کی بات تھی، پانی نکالا نہیں جاتا تھا، کوئی موٹر نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، رسی سے نکالتے تھے پانی۔ اور اس کے علاوہ پھر باہری ہم نے سارے دن 1 مہینہ پورا باہری گزارا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دارالعلوم میں بہت کچھ کھانے کو تھا، لیکن جو جابر لوگ تھے، جوان آدمی تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، گڑ پر قبضہ کیا، چینی پر قبضہ کیا، آٹے پر قبضہ کیا۔ یعنی انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی؟ ہاں جی ہاں جی، اپنے لیے بیچنا کیا، اپنے اچھا۔ لیے، اپنے خاندان کے لیے، 1 لوٹا پانی کا۔ صحیح۔ بس پھر وہ لوٹے کو ایک پتیلی میں تو آپ ڈالا، سب یوز کرتے تھے وہ لوٹا؟ وہ کافی ہوتا تھا آپ کے لیے؟ بس گزارا تھا، اچھا، گلے میں پھنس جاتے تھی چیزیں، پانی اور آ ہی نہیں تھا، کیا کرتے۔ یعنی کہ وہ صحیح باتیں ہیں، جو ہاں۔ تکلیفیں ہیں اور صحیح۔ جب ہم نے لوٹے میں ابل جاتا تھا، پتیلی میں ابل جاتے تھے، چنے ابل جاتے تھے، تو چنے ٹھنڈے کر لیتے تھے، اس کو چنے سے کھا لینا، چمچی کیا ملتی تھی پتہ نہیں، وہ گتے بتے لے لیتے ہوں گے یا پتے لے لیتے ہوں گے، اس سے کھاتے تھے۔ اچھا۔ تو جو شورا ہوتا تھا اس کا چنے کا۔ پھر یہ جب 26 دن گزر گئے تو رات کو اعلان ہوا کہ گاڑیاں آ گئی ہیں راولپنڈی سے، اچھا اب آپ نے پاکستان جانا ہے۔ اچھا اب گاڑیاں تھی تقریباً 7 یا 9 گاڑیاں تھیں، اچھا۔ آدمی 70,000 ہو چکا تھا۔ 70,000 لوگوں کے لیے صرف 7 اور 9 گاڑیاں؟ تو وہ لوگ اوپر جی کر بھاگ رہے ہیں کہ مجھے سیٹ مل جائے، مجھے مل جائے، اور ہمیں تو سیٹ مل نہیں سکتی، باپ میرا بوڑھا تھا، میں تو بچہ تھا، ایک میری بہن تھی یہ گجرات والی، اور 2 آپ بھائی، ٹوٹل 3 لوگ تھے؟ نہیں، ماں باپ 2، میں 3 تو 2 بھائی، اچھا، 5 ایک بہن، 6 بندے تھے۔ 6 لوگ تھے، ہاں۔ ٹھیک۔ تو بیٹے میرے والد کسی طریقے کے ساتھ ٹرک کے اوپر، شیشے کے اوپر ایک تختہ سا لگا ہوتا ہے شیشے کے اوپر، وہاں بیٹھ گئے۔ تو جب ہم نے دیکھا ابا جی آپ بیٹھ گئے، ہمیں یہیں چھوڑ دو گے؟ کہتے نہیں یار میں کیوں چھوڑوں گا، آپ ایسا کر ہاتھ پکڑاؤ مجھے، اوپر سے انہوں نے ہاتھ کیا، مجھے بٹھایا، پھر اماں میری کو بٹھایا، جگہ ایک آدمی یہ ہے، اچھا پھر اماں کو بٹھایا، مجھے بٹھایا، بہن بیٹھی، پتہ نہیں کیسے بیٹھے مجھے نہیں سمجھ آتا، اچھا یوں ہی ایسے بیٹھے، نہ پانی نہ کچھ، ایک آدمی کی جگہ پر 3 آدمی بیٹھ گئے، اچھا۔ بیچ میں عورتیں ہیں، بیچ میں مرد ہیں، سارا کچھ اسی میں تھا۔ یعنی اپنی جان کے اتنے لالے اور پڑے تھے؟ پڑ گئی تھی جی، سکھ پھر رہے تھے ننگی تلواریں لے کے۔ اچھا جی اب پیدل مارچ کرنا، باقی تو لوگ رہ گئے ادھر، ہمیں مل گیا، ہمارے بالوں تو اتر گئے، وہ نیچے رہ گئے، اچھا۔ اور ہمارے ایک رشتے دار تھے وہ بھی نیچے رہ گئے، وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ جگہ نہیں نا، اچھا۔ اپنی جگہ سے ابا نے ہمیں بٹھا لیا، آپ اتر گئے، یعنی اپنے خاندان والوں کو بٹھا دیا، ہاں۔ قربانی دے دی ہاں ان کی۔ دے دی، تو آپ وہ نیچے رہ گئے۔ اب قافلہ چلتا وہاں سے 11 بجے، 11 بجے چلتا ہے، آگے نہر آتی ہے، کو اٹھا لیا انہوں نے، تو 2-3 گھنٹے کے بعد فوری کارروائی ہو گئی تھی۔ ایک میجر صاحب تھے، بڑے اچھے والے اللہ والے بندے تھے، ایک گاڑی تھی ان کے پاس، انہوں نے فوری طور پہ اپنی ملٹری کی گاڑی کو منگوایا، ڈھونڈ لیے سکھوں کو، پکڑ لیے جا کر، تو وہ لڑکیاں آزاد بچ گئیں، عزت ان کی بچ گئی۔ باقی کچھ لڑکیاں جو ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے چھلانگیں لگا دی نہر کے اندر۔ اچھا، لڑکیوں نے چھلانگ لگا دی؟ کئیوں نے بچے اپنے چھاتی پہ لگا کے چھلانگیں لگائیں، کئیوں نے جو کیلی گئے، وہ لوٹ کر لے جا رہے تھے نا۔ اچھا۔ کئی لڑکیاں ابھی بھی یہاں پر ہیں جو ان کے پاس رہ کر آتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے مر دیں گے، ہم نہیں جاتے۔ بہرحال وہ منظر ایسا ہوا کہ ہمارا قافلہ چل پڑا 11 بجے۔ اب جہاں پر ہمیں جانا ہے، لاہور میں آنا تھا، یہ سفر اب ہمارے اس کیمپ سے لے کر لاہور تک 95 میل کا، 95۔ 95 میل کا سفر آپ نے انڈیا سے لاہور تک کیا؟ ہاں بس پر۔ اچھا، پھر لاہور پہنچے؟ انہوں نے اب راستے میں پانی نہیں، اچھا دھوپ کڑک رہی، ستمبر کا مہینہ، اچھا۔ بڑی سخت دھوپ۔ اماں کہتی مجھے تو گاش آ رہی ہے بھائی، یہ بیمار تھی بیچاری، اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھا۔ ایک تالاب آیا، اس کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس نے ٹرک کھڑا کیا، 7-8 ٹرک تھے، کہنے لگے یار پانی ایسے کرو کہ کپڑا لے لو، اس تالاب میں جو خون والا پانی اس کو یوں کر کے دور کر لو، مٹی والے پانی سے کپڑے کو بگو لو، نچوڑ لو تو وہ منہ سے لگا، تمہاری زبانیں تازہ ہو جائیں۔
میں گیا، میں کہا ماں یہ لاشیں پڑی ہیں کیا کروں؟ کہا جی بس جس طرح وہ ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح کرو۔ پھر اماں نے دوپٹہ دیا، پھر وہ میں نے پانی ادھر ادھر کر کے دوپٹے کو بھی کچھ میں نے دوسرا پانی کو کچھ اماں کو بہن کو بھائیوں کو دیا۔ پھر وہ قافلہ چلے نا گرداسپور کا، یہ سکھوں کا گڑھ تھا گرداسپور، ہمارے ضلع کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اب آگے قافلہ نہیں جائے، کہتے جی بہت بڑے جتھے ہیں اور آگے 2 قافلے قتل ہو چکے ہیں، اب اچھا یہ بھی قتل ہوگا۔ اب ایک گاڑی ہے، ہاں 50,000 آدمی کے اوپر ہی ہے یا نیچے ہے، گاڑی ایک ہی ہے ملٹری کی، اچھا 5 ملٹری والے آدمی ان کے پاس گنے ہیں، وہ اتنا حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے، کس طرح ہوئے گا؟ جی جب پھر راستے میں آپ دیکھ چکے تھے ہاں کہ پورا تالاب لاشوں سے بھرا بہت ہوا، خراب، بہت بھرا ہوا پہلے تو ہو آپ کو اس وقت ڈر نہیں لگا دیکھ کے تھوڑی لگا سا؟ تھا لیکن پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، اچھا بہت پیاس لگی۔ اماں نے مجھے اتارا کہ جا اللہ کے سپورٹ اوپر سے اتارا مجھے۔ بس بیٹے جب ہم چلے وہاں پر میرا 2 بجے کا ٹائم ہوا، وہ نے کہا انہوں نے ڈرائیور نے کہا یار کلمہ پڑھ لو، کوئی پتہ نہیں حملہ ہو گیا تو پھر بچے گا کوئی آدمی۔ اچھا لیکن اس میجر صاحب نے بڑی کوشش کی، ٹیلی فون کیا، کوئی 2-3 گاڑیاں ہماری موقع ملٹری کی پہنچ گئی وہاں پر پاکستان سے فوری طور پر۔ بس وہ قافلہ چلا، پھر سکھوں نے ہمیں بڑی راستے میں گالیاں دی، اچھا وہ بہن چودو مسلے ہو، پاکستان بنانے والوں، جس جگہ ہندوستان کی ہے اچھا تم نے ہماری اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ اچھا تو راستے میں بیٹے بڑی لاشیں پڑی ہوئی، کیا عورتوں کی کیا بچوں کی، بہت برا حال۔ یعنی کہ بہت ہی مشکلات سے گزرتے ہوئے جب ہم آپ گرداسپور کو عبور کر گئے نا تو انہوں نے کہا یار کلمہ پڑھ لو کہ گڑھ سے نکل رہے۔ اچھا گرداسپور عبور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ ہاں کلمہ پڑھ لی بھی اس سے نجات ہو گئی، آگے دیکھیں گے جا کے جو مرکز تھا اس سے تو بچ گئے نا، حملہ نہیں ہوا۔ آگے آگے امرتسر، اب امرتسر میں بڑا خطرہ، اب وہاں ننگی تلواروں کے پیرے لگے ہوئے سکھوں کے، اچھا ان کا ٹیمپل بھی وہیں پر ہے نا، مندر باہر سکھوں کا، اچھا وہاں بڑی بڑی گالیاں تھی انہوں نے لیکن حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا باہر سے ہی بکتے رہے، گالیاں ہاں۔ بکتے رہے۔ تو انہوں نے کہا اب بولے کوئی نہ۔ اب امرتسر سے لاہور کا جو راستہ تھا وہ بس پہ آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا تھا۔ بس بیٹے ہم 11 بجے رات کو والٹر کیمپ میں پہنچ گئے۔ اچھا اوپر سے بسترے کہاں گئے کوئی پتہ نہیں، ہم کہاں پھینکے گئے ہیں کوئی پتہ نہیں، اماں کہاں گئی کوئی پتہ نہیں۔ تو اماں کو کہاں چلے گئی؟ کہا جی بیٹے ہمیں تو پتہ نہیں کون پھینک گئے ادھر کون نہیں۔ اچھا کہتی وہ بستر میرا چل رہی ہے، میں کہا بستر میں کیا تھا؟ کہتی تیری بہن کا لیبر تھا، اچھا ایسے اس سلائی کی بستر میں سلائی کی وہ تھا نا، ہاں تو بستر میں لیبر تھا بہن کا۔ اچھا انہوں نے بستر ساتھ اٹھایا تھا بستر اور ساتھ اس کے اندر سیا ہوا تھا آج اس کا زیور۔ وہ کو لے گیا بستر، ہاں۔ بس وہ اور چیزیں تھی اماں کی، کچھ بھی نہیں رہا، ہم لیٹ گئے، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی بڑی۔ یہ کیمپ کا واقعہ، آپ کیمپ پہنچ گئے تھے؟ ہاں جی والٹر کیمپ اس کو کہتے ہیں، اچھا یہ کون سی جگہ تھی؟ لاہور والٹر کیمپ۔ اچھا لاہور پہنچ چکے ہیں آپ؟ اچھا اب ہم وہاں لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، تھکے ہوئے تھے لیٹ گئے۔ آدھی رات کو آیا 2 نان اور حلوہ رکھ کے ہماری چھاتیوں پر، اچھا عورتیں بھی لیٹی ہوئی ہیں، مدد ہوئی ہے، ان کی چھاتیوں پر 2 نان اور حلوہ رکھ کر چلے گئے۔ صبح اٹھے دیکھ ہماری چاچیوں کے نان پڑے ہوئے، اچھا وہ آپ نے کھایا نان اور حلوہ؟ بڑی بھوک لگ بڑی، ہاں۔ پیٹ بھر گیا، آپ کے لیے تو وہ منو سلوا تھا۔ بہت کچھ۔ اب 11 بج گئے، لیٹرین بھی کوئی نہیں، اچھا پانی بھی کوئی نہیں، اتنا بندہ قافلہ آ گیا، اور بھی باہر کے صوبوں سے بھی آ رہے تھے۔ تو پھر میری اماں نے کہا تجھے یاد ہے پھوپھی کا گھر؟ میں کہا اماں مجھے یاد ہے۔ پھر جا چلے جا، میں کہا میں پیسے کوئی نہیں ہے، کبھی پیدل ہی جاؤ۔ اچھا والٹر لاہور کیمپ میں؟ سے والٹر کیمپ سے موچی دروازے آنا تھا، واٹر کیمپ سے موچی دروازے، موچی دروازہ آپ نے؟ اچھا تو وہ کوئی میرے خیال سے 3-4 میل جگہ یا کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ میں کہا ماں میں پیدل ہی چلتا، راستہ مجھے پتا۔ کہنے کہ جا اللہ کے سپورٹ، لیکن آ جانا، میں جب تک تو نہیں آئے گا میں تڑپتی رہوں۔ ٹھیک ہے دیکھنا پھوپھی تمہاری وہاں راول پنڈی نہ چلی گئی ہو تو چلی ہوئی تو پھر تم خالی آ جانا، پھر ہم دیکھیں گے کیا بنتا ہے کیا نہیں، آ جانا ٹھیک ہے۔ پیدل چل کے 2 گھنٹے کے بعد میں گھر پہنچا، اچھا تو میرا پھوپھی داد بھائی مل گیا، اچھا یار تم کدھر آ گئے؟ میں نے کہا جی ہم مہاجر ہو کر آ گئے۔ کون آیا؟ میں کہا سارے ہی آئے۔ مامی کدھر ہے؟ میں کہا وہ کیمپ میں۔
मामा मैं कहा वो उधर ही है। तो वो उसने टांगा लिया, टांगे उसके बहुत से अच्छा, तो टांगे चलते थे। टांगे में बैठ गए, हमारी अम्मा को लिया, बहन को लिया, तो रात उनके घर में रहे अच्छा, हम। तो आप अपनी फुफ्फो की तरफ पहुंच गए। हाँ, ऊपर नहीं थी, हम पिंडी में थी, अच्छा वो अकेला ही था यहाँ। अच्छा, वो केला रहता। हाँ, वो रात को उसने रोटी छोटी लाया, तो देने हमारी टिकटें कटवाई, तो पिंडी यहाँ 4 बजे पिंडी पहुँच गए। अच्छा पिंडी जब पहुँचे तो कमेटी चौक में आए, अच्छा, आप कमेटी चौक पहुंचे, रावलपिंडी में पहुंच गए। और पुप्पी ने हमें गले से लगाया, रोई बेचारी बड़ा, कहते अब्बा किधर है? मैं कहा पीछे रह गए। और कौन है? मैं कहा भाई यासीन, वो भी पीछे रह गए, कोई पता नहीं मर गया। मैं कहा कोई पता। ये भी आपकी खुशकिस्मती थी कि सब लोग हाँ आ गए, आ गए, वो पहुंच रह गए गए। थे पीछे, उनका नहीं पता था, क्योंकि हम रोज अखबार पढ़ते थे, कहते थे कि ये काफिले कत्ल हो गई है, ये काफिले, हम कहते थे कि ये काफिले सिखों ने कत्ल कर दी। 3 का जब कहाँ अब्बा हो आप ना उम्मीद हो गए थे कि बिल्कुल अब ना, बिल्कुल कोई जरिया ही नहीं वालिद था। साहब अब नहीं रहे। मेरे पुफीदार भाई था, वो भी नहीं था। क्या करें हम? अच्छा, यानी यानी आपकी वालदा ने कहा कि कुछ अच्छा करो, नहीं लगता, काम अच्छा फुफ्फो लगता के घर नहीं रहना। नहीं, रहना इधर ही है, काम करके कुछ पैसे लो, अच्छा इनको देंगे पैसे। अच्छा मैंने कहा अम्मा पैसे है? कहनी मेरे पास 2 रुपए हैं। अच्छा कहने जा चने ले आओ, कच्चे चने ले आओ सफेद, और 2 किलो आटा ले आओ। अच्छा रुपये का 1 किलो आटा था उस वक्त, अच्छा मिठाई थी। मैं चने लिए 10 आने के, 1.5 रुपये का आटा लिया, अच्छा तो मैंने मुझे रोटी पका दी अच्छा, और चने पका दिए। सही। एक परात ली मैंने, उसके ऊपर चने डाले, फिर परात को सजाया, अच्छा हरी मिर्चें लगाई सारी घेरे पर, अच्छा काली मिर्चों का मसाला डाला, कूटने की टहनियाँ बीच में खड़ी की, अच्छा और रोटियां दे दी, बाल्टी पानी वाली दे दी, कहने की जाओ मरी रोड पे बैठ गए किसी जगह। अच्छा, मैं कहा, ठीक है जी। और आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? मेरी 14-15 साल की। अच्छा, आप 14 साल के थे, छोटा ही था ना। और आते ही आपने अपने मुझे कस्बे माश में लग हाँ गए। जी, मैं यानी इतनी खुददार थी हाँ, आपकी मैं चला वालदा, गया कबूल। उन्होंने तैयार किया हाँ, सामान, मुझे पैसे दे दिए, मैं सौदा लिया, फिर आप रात लेके चले को गए। रात को पका थी किसी जगह पे, सड़क पे बैठ जाओ, जगह जगह तो कोई नहीं। मैं ठीक है, मैं बाहर निकला, मरी रोड पे आया, तो जहाँ पर अब लड़कियों का स्कूल है, उस वक्त होली फैमिली अस्पताल यहाँ था, अच्छा ये बाद में बना। मैंने कहा यार यहाँ बैठते, एक तो महाजर आ रहे हैं, तो वो भी लोग रोटी खाएंगे, और एक बाजार चल रहा है, मैं वहाँ पर बैठ गया। बेटे बैठ के मैं कोई 2 बजे मेरा सामान बिक गया सारा। अच्छा मैं क्या अम्मा 2 रुपये मुनाफा हो गया या 2.5 रुपये? अच्छा, 2.5 रुपए मुनाफा हुआ। हाँ, कह लगे कल ज्यादा ले जाओ, अच्छा कल आटा ले आओ 3 किलो, चने ले आओ 2 किलो, बस बढ़ता गया मुनाफा बढ़ता गया। उधर अंदर घुस रही हैं सारी महकमा तलीम के अंदर। अच्छा मैंने कहा वो रोटी खा रहे लड़के, मैं कहा यार ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? अच्छा कहते तुम्हें नहीं पता? मैं कहा नहीं यार मुझे क्या पता। कहते ये माजरीन है ना जो हिंदुस्तान से आए हैं, ये उनको ला रही है यहाँ पर, तो अच्छा यहाँ से ये पहुँचाएंगे मानसरा में, अच्छा वहाँ बड़ा कैंप वहाँ बनाया हुआ। अच्छा मुझे उस वक्त ख्याल आया, मैंने कहा काश कि मेरा भाभी इन गाड़ियों में हो, हाँ कि वो बचा हुआ हो। हाँ बस क्या कि बात खत्म होगी, गाड़ियाँ आ रही, मैं चने वगैरह दे के फारिग हो गया। अभी मैं फारिग ही था, तो मैं फिर देखा सामने, मैंने कहा यहाँ से मेरा भाई करिए इसमें आ जाए। तो मेरी नजर पड़ी सामने, देखा कि 2 आदमी बाहर खड़े हैं। मैं बड़े गौर से देखा, मैंने उनको कहा यार ये चने रोटी तुम खाओ, तो मैं अभी सामने से ऊपर आता हूँ सड़क से बाहर। तो यार मुंडिया की हो गया दोनों? मैं कहा जो होया या नहीं होया, मैं आना तुझी रोटी खाओ। मैनू नहीं पता उन्होंने कोल पैसे ले नहीं दे, कोई पता नहीं। मैंने चौला पै गया कि मेरा अब्बा नजर आता है मैंने। अच्छा, आपको अपने वालिद नजर आ रहे थे। गाड़ियां वधी गई, कुर्ते टुटे थे, पैरों जिन्हें मैं जाके उसे खलो गया, वो मेरे वाल देखने लग पे। मेरा भाई भी नाल सी, पुफी दा पुत्र, वो भी मेरे वाल देख गल ना की, क्योंकि उम्मीद ही नहीं सी कि असी आए थे। उन्होंने पता ही नहीं कि इतने आए नहीं, उन्होंने पता लाहौर ही होंगे। वो सीधे ही इधर आ गए कैंप चो टुक के, इंडिया से टुक के चल आया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद अब्बा कह रहा यार तू मंसूर है? मैं कहा हाँ अब्बा मैं मंसूर ही है। यार तुसी कितने इतने आ गए? मैं कहा जी यानी आपकी खुशी का क्या आलम वाह होगा हाय पूछो ही कुछ कि वालिद नजर आ गए आपको, जबकि उम्मीद बड़ी खत्म हो खुशी, गई बड़ी थी खुशी।
کہ وہ انہوں نے واپس گلے آئیں لایا گے؟ بڑا پیار کیتا کہ اچھا۔ باقی بچے تھے میں کہ یہ سارے بچے تھے کتنے ٹھہرے ہو میں کہ کمیٹی چوک تو دے گا اچھا اچھے کی کر رہے میں کہ میں چھولے چھولے لائے تھے اچھا 40,000 روپے لے کر ریڑھی شیڑھی پرے کر میں کسی کو پیسے لے نہیں لے سامان کچھے پایا اچھا 40 روپے لے کے اچھا وہ شور پہ آ گیا وہ بھائی یاسین آ گیا ولی محمد آ گیا پھر بھی باہر نکلی پھر گڑے تو لایا بہنوں پیار کیا سارے نے بڑی خوشی ہو گئی ہائے۔ یعنی اس طرح پھر پاکستان آئے ہاں مل گئے وہ مل گئے ہاں مل گئے سب اور بیٹے وہ رات گزر گئی اچھا اماں نے پھر غیرت کا مظاہرہ کیا ہم، کہنے لگی کہ اب مکان ڈھونڈو اچھا مکان پہلے بعد میں پھر ادھر ڈھونڈ گئی میں اور ابا میرا ادھر آ گئی اس گلی میں اچھا سارے خالی یہ مین کالج روڈ ہاں جی ٹھیک خالی پڑے مکان سب خالی پڑے ہوئے اچھا ابھی- یعنی یہاں پہ ہندو تھے وہ چلے گئے یہاں سے چلے گئے تو کچھ تھے اچھا۔ وہ بڑی اچھی طرح ملتے تھے سامنے دوستوں نے بھی کہا یار ہم ہندوستان جا رہے ہیں آپ ادھر سے آئے ہیں اچھا۔ کیا حال ہے ان سے پوچھتے تھے اچھا تو ہم ادھر دیکھ رہے تھے مکان کی طرف تو سامنے سے آواز آئی ہے سامنے مکان سے اچھا۔ ٹوکے جیسے رہتے وہ کہا جی بگی بھائیا کتوں آئے ہو اچھا ابے میں نے کہا جی اسی سجان پور تو آیا انڈیا تو ہم، مہاجر ہو کے تھے اچھے کی لندے تو انہوں نے کہا میں مکان ڈھونڈنا آیا اچھا آ جاؤ اتنے آ جاؤ تمہیں مکان دے دیں میں ابا اتنے چلے گئے یعنی ٹوکری لے آئی اس کے اندر چابیاں بھری ہوئی تھی مکانوں کی اچھا ان سارے مکانوں کی چابیاں ہاں، تھیں وہ ہندو دے گئے تھے کہ جو آئے دے دیں اچھا یہ پسند کر لو اس گلی پہ پسند کر لو ادھر کر لو جو آدمی مل اچھا اور پھر نے کہا یار یہ چھوٹا سا مکان ہے ہماری فیملی 3-4 آدمی کی ہاں۔ یہی ٹھیک ہے بس اس کو پسند کر لیا ہم نے چائے پلائی ہم نے ان کو انہوں نے چابیاں دے دی ہم نے یہ مکان سلیکٹ کر لیا اچھا تو انہوں نے ہمیں کچھ چارپائی بھی دی کچھ برتن دیے کہ کھانا تھا ڈالا ادھر سے پکا لو تو اس وقت سے لے کر ہم آج تک یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ لالچ نہیں ہوا کہ ایک کی بجائے نہیں، دو نہیں، چابیاں بالکل، اٹھا لیں نہ ایک چابی کیونکہ ایک آپ کی پھپھو کا گھر تھا اور ایک آپ وہ اس نے مجھے دکھا دی وہاں پر ان کے شعبے تھے 4 ریڈیو کا گرامو فون اور سیکڑے نئی اور ایک اور شعبہ تھا 4 شعبے تھے اس کے اندر مہاجر بھی تھے ملکیت کے اندر اور ادھر کے پنڈی کے لوگ بھی تھے جو پنڈی والے لوگ تھے نا بڑے اچھے تھے وہ بڑا پیار میرے پاس کرتے تھے ابھی میرا خیال مہینہ 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہوئے مجھے وہ کہیں شادی پہ چلے گئے اچھا پیچھے بات رہ گئی مہاجر جو آدمی تھا وہ زنا پرست تھا بدکار تھا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے رشید لڑکیاں آ رہی ہیں ریڈیو لینے کو اس کو ریڈیو کا بڑا شوق تھا ان کو دکھانا ویسے ہی بٹھانا لڑکوں کا بھی شوقین تھا لڑکے رکھنے ساتھ ایک لڑکا آ گیا ینگ لڑکا اس نے ریڈیو لے لیا جسے 400 روپے قیمت تھی اس نے مجھے بلایا مالک نے جو پارٹنر تھا یار یہ اس لڑکے نے ہم سے ریڈیو لیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی امی کو دکھاؤں گا ریڈیو اگر انہوں نے پسند کر لیا تو میں پیسے آپ کو بھیج دوں گا نہ ہوا تو پھر ریڈیو لے کر یہ آ جائے گا اچھا اندر تھی اس کی بدکاری کا مسئلہ بچوں کے ساتھ بدکاری کر لی اچھا میں تو سیدھا اشارہ تھا میں چل پڑا ٹانگا کر دیا اس نے کہاں جانا بھی کمیٹی چوک گڑ بازار چوک وہ لڑکا بھی آج بھی مجھے یاد ہے تاروں کا کارواں دنیا میری جوان مجھے منڈا لانا جائے اچھا میں پیچھے بیٹھا روک کے بیٹھا اچھے آن کے چونک کے تارے مسجد کو اتر کے میں نے بیٹھے رہے میں ایک کیمسٹ کی دکان پہ گیا اچھا ہوں تھوڑی گل سنا میری تکلیف دی پھر اتوں کیمسٹ کی دکان تو آ گیا میں تو بچہ ہی تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ انہیں اتنے کیمسٹ کی دکان سے کی کیا کوئی دوائی لی ہے نہیں لی اندروں پھر کے آ گیا تو مجھے کہا یار یہ دکان ساڑی ہے میرے ابا جی کی دکان ہے تو اتنے کھلو جا تو میں امی نو دکھا کے کھبے جی ٹوک کر ریڈیو تو میں تیرے کو ہونی پہنچ جانا ٹھیک ہے سادگی سی نا کیونکہ ماں باپ نے جھوٹ سکھایا ہی نہیں
کسی کو کہتے میں تیرے سے خوش ہوں، میں کہ تیرے ماں باپ نے تھوڑی تربیت اچھی کی تھی، بہت اچھی کی تھی، جی ماں نے بہت اچھی تربیت۔ بیٹی ہمیں جھوٹ کا کوئی علم نہیں تھا کہ جھوٹ کیا چیز یا بدکاری کیا چیز، اس کو کیا چیز کوئی پتہ نہیں، بالکل۔ وہ بیٹی میں جو کھڑا ہوں 11 بجے میں کھڑا، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، کہیں کوئی نہیں۔ ان کو میں نے پوچھا کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں، کہا کہ ایسے تو آتے رہتے ہیں تو جاتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی آدمی نہیں۔ میں نے پھر یہ کام سیکھنا شروع کر دیا، موٹر مکینک کا کام، الیکٹریشین کا کام سیکھنا شروع۔ اچھا، پھر آپ الیکٹریشین مکینک ہاں کی لائن میں آ ہاں گئے؟ جی، وہاں صبح جانا، 4 بجے چھٹی ہو جانی، اچھا، تو یہاں آ کر کوئی پرائیویٹ کام کرنا۔ اس کے بعد پھر چلتے چلتے مجھے نوکری کی تلاش پڑ گئی، گھر میں بہت تنگی آ گئی، تو میں نوکری کے لیے گیا، سلیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے میری عمر کا پوچھا، میں نے کہا جی 18 سال کی عمر ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ تیرا دانت نہیں نکلا، کل دانت اچھا، اس نے پھر کر لی۔ بہت محنت سے گزاری، بہت دیانتداری کے ساتھ، میں نے اور کبھی کسی کا حق نہیں آپ نے مارا، نہیں، حق والی بات ہی کوئی نہیں۔ بلکہ دوسرے بندوں کو حق سے زیادہ ہی آپ نے ہاں، دیا۔ بہت لوگ یاد کرتے ہیں ہمیں، جی، تو اور ساتھ آپ نے قرآن کی جو تعلیم بھی بچوں کو جاری رکھی۔ بڑی ہاں وہ جی، میں کم از کم 55 سال میں نے ان کو پڑھایا، اس لیے ماشاء اللہ 55 ایئرز آپ نے قرآن کے لیے تو وقف وہ کیے۔ لڑکیاں آج دادی بنی ہوئی ہیں، دادیاں اچھا، اس وقت تو وہ بچی بچے دادے دادی بن چکے بن ہیں۔ چکے ہیں۔ اب وہ کہ جو- فیشن کیا ہو نا انہوں نے، اچھا، فیشن تو کرتے ہی ہیں، ہاں جی، تو جب میری جلد دیتی تو بھاگی جاتی ہے، یہ دوپٹے سر پہ کر آ لیتے۔ گیا بابا آ گیا۔ اچھا، تو- تو یہ کیا سارے بچے آپ کو بھائی جان کہتے ہاں ہیں؟ بھائی جان کا ہاں، دادی جو بن گئی ہاں وہ بھی جی، اور امی کو آپی جی ہاں پکارتے ہیں۔ ہاں جی، تو بڑی یہ اچھی ان کی زندگی گزری، محبت ہے۔ بڑی اچھی۔ ابھی ایک لڑکی آخری پڑھ گئی ہے سامنے والی، اچھا، میں نے اسے کہا میں نے تمہیں نہیں پڑھا، کہتی کیوں؟ میں کہ بیٹی تم جوان ہے، کہتی نہیں بابا جی میرے خاوند کو آپ نے پڑھایا، میں کہ ہاں بیٹا پڑھایا، وہ پڑھتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے، آپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کرا دیجیے جی، سارا۔ یہ بہترین آپ کی زندگی کا حصہ ہے جو آپ نے قرآن کے لیے وقف کیا ماشاءاللہ، اور اپنے ارد گرد کے تمام بچوں کو پڑھایا، بڑے بڑے قرآن دادے پڑھایا۔ بنے وہ سارے اوپر والے کے مخالفت سارے ادھر سے پڑھے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، ہاں جی انشاءاللہ۔ اور اسی صدقہ بات جاریہ کا میں معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز وقف کی جائے جو بعد میں جاری رہے تمام عمر مرنے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی اسٹرانگ ہے کہ ماسٹرز جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے سامنے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اب پولیس کا ترجمہ مجھے بہت دینا ہے۔ مزہ آیا آپ کی باتیں سن کر، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ سے انشاءاللہ یہ سنہری باتیں شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اور بہت شکریہ آپ کا، مہربانی، آپ نے بہترین ٹائم دیا، ٹھیک ہے بیٹے، آپ ہمارے لیے انمول تحفہ ہیں۔ تو مہربانی، آپ کی بھی بہت مہربانی۔ جی، اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا ہمارا یہ انٹرویو، جو کہ ہمارا یہ ساسا ہیں، یہ قیمتی لوگ ہیں جو کہ اب بہت کم پائے جاتے ہیں، تو ایسے قیمتی جو ہے انمول ہیرے، ان کی قدر کریں، احترام کریں۔ تو اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔